اپنی ریشنل بنیادوں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چائنا کے لیے کیا بہتر ہے. ہمارے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ جذبات اپنی جگہ پہ، مفادات اپنی جگہ پہ، اور ملک کا تحفظ اور ملک کا مفاد سب سے زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے لیے کیا مناسب، کیا ضروری، کیا بہتر ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا بہتر ہوگا. اور میرے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ دورہ واقعی اتنا فروٹفل ہوگا جتنا کہا جا رہا ہے. ہم نے عبدالعلیم خان صاحب کی بات سنی، ہم عطا طاہر صاحب کی بات سن رہے ہیں، ہم جو حکومتی وزراء گئے ہوئے ہیں ان کی بات سنیں. اس دورے سے کیا ایسے پریکٹیکلی کیا ہمیں ثمرات نظر آ رہے دیکھیے ہیں؟ پریکٹیکلی اگر یہ چیزیں صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بہت زیادہ امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز ملیں گی. صحیح. سپوز کر لیں کہ ایک ایس ای زی، سپوز کوئی بھی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، لائک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی ایگزامپل لیتے ہیں. صحیح. اب جہاں پہ وہ ایس ای زی بنتا ہے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی، انڈسٹری ہوگی، وہاں پہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہوگا؟ اس علاقے کا، اس ٹیریٹری کا نوجوان. بالکل. وہاں پہ اس کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. اگر وہ ہائیلی اسکلڈ ہے تو اس کو اچھی جگہ جا کر جاب ملے گی اچھے کارڈر کے اوپر. اگر وہ لیس اسکلڈ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں لیبر میں یا پیون کی طرح کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. سو جو بھی ایجوکیٹڈ کلاس ہے یا لیس ایجوکیٹڈ کلاس ہے ان کے پاس سرٹنلی اکنامک اپرچونیٹیز ہیں. اور جتنے زیادہ یہ ایس ای زیز بنتے جاتے ہیں اتنا پاکستان کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ایڈریس ہوتی جائے گی. کیونکہ چائنا نے اپنی انیشلی جو ان امپلائمنٹ ایڈریس کی تھی وہ 4 ایس ای زیز اسٹیبلش کیے تھے 1980s میں. ان کو کنورٹ کیا 14 کے اندر، ان کو کنورٹ کیا 48 کے اندر، اور ابھی بھی وہ چیز چل رہی ہے. اس طرح پوری دنیا میں سب سے پہلے یہ ایس ای زی اسٹارٹ ہوئے آئرلینڈ کے اندر، ایک ایئرپورٹ کے اندر، اور وہاں سے ادر کنٹریز فالو دا سوٹ. اور جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، رشیا، امریکہ، آل آف دے آر ورکنگ آن. اور پاکستان میں سمجھ لو کہ بہت لیٹ ہے کیونکہ باقی کنٹریز نے اس طرح کی شراکت داری میں لاز 1950s میں بنانا شروع کر دیے تھے. پاکستان نے پہلا لا بنایا 2012 کے اندر، ایکٹ بنایا ایس ای سی کا. سو تھوڑا سا لیٹ ہیں ہم ہر معاملے میں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو رائٹلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ابھی بھی اگر ہمیں یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. لیکن عمر ایک بات جو بڑی مجھے پنچ کرتی ہے یہ کہ چائنا کے حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو بات نظر آتی ہے وہ ہنرمند افراد اگر ہم دنیا کی بات کریں تو چائنا میں ہوں گے، جو کسی کام کے اوپر یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ کام کیا جانا چاہیے یا یہ کام نہیں کیا جا سکتا. ہمارے یہاں ہم یہ تو ہمارے والدین بھی ہمارے اندر یہ بات انجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پڑھائی بڑی ضروری ہے، پڑھائی بڑی ضروری ہے. لیکن جب کوئی لڑکا یا لڑکی گریجویشن یا ماسٹرس کر کے جس دن وہ ڈگری لے کے سڑک پہ آتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اب کیا ہم چائنا سے یہ ہنرمندی والا ہنر سیکھ سکتے ہیں؟ ہنر سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا بھی چاہیے. دیکھیے ہم دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، چائنا کی ایگزامپل لے لیں یا جاپان کی. بیسک ڈفرینس اگر آپ ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں نا، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. بالکل. ہم فوکس کرتے ہیں ایم اے کرا لیں بچے کو، بی اے کرا لیں، یہ کرا لیں، وہ لنگوسٹک. اب اس چیز کی پریکٹیکل امپلیکیشن دنیا میں اس طرح کی رہی نہیں ہے. اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں جاپان ہے، جاپان کے اوپر ایٹم بم بڑے، ہیروشیما ناگاساکی کے، انہوں نے اپنی صرف بیٹھ کے انڈسٹریل اور ٹیکنیکل گروتھ کی. اور ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، کبھی ان کے پاس تیل کے ذخائر نہیں نکلے، کبھی ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں نکلے. انہوں نے اپنے ہیومن بینگس کو ایسٹ میں کنورٹ کیا. سیم گوز ود دا چائنا. اور ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ کی کمی بھی نہیں جب ہم حکومتی کوششوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جیسے پولیٹیکل جو ہمیں عدم اعتماد، عدم استحکام نظر آتا ہے، اس کے بعد بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. لیکن اب وزیر اعظم صاحب دورے کر رہے ہیں، بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں. یہ جتنے خوبصورت پروجیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان کی حقیقی معنوں میں امپلیمنٹ یہ پاکستان میں ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک بے روزگاری کے مسئلے کو ہم سنبھال لیں گے، قابو کر لیں گے، یا کم از کم سمجھ لیں گے.